قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ جلالا و اکراما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان ملت، عزیزان محترم، اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا بے انتہا شکر احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ ایسی ہستی بابرکت ہے جنہوں نے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو خدا کے پانے کا درس دیا ہے۔ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو خدا کے جاننے کا درس دیا ہے۔ ایک ہماری نادانی یہ ہے کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، جانتے نہیں، اور پانا تو بہت دور کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خدا کو مانا بھی، جانا بھی اور پایا بھی۔ کیسا جان رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ماحول میں پیدا ہوئے کہ اس ماحول میں نمرود یہ اعلان کر دیا جہاں کہیں کوئی بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور بچہ پیدا ہونے پر نمرود اس کے سپاہیوں کو بھیجتا اور اس بچے کو زندہ درگور کر دیتا، زندہ دفن کر دیتا۔ بچیاں پیدا ہوتی تو ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا جاتا، جیسا ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ مگر جب بات ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پیدائش کی تھی تو ان کی ماں ایک جنگل میں جاتی ہے، وہاں پر وضع حمل ہوتا ہے، ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ اب ماں کی تڑپ یہ ہے کہ میں میرے بچے کو اس سنسان غار میں کیسے چھوڑ کر جاؤں۔ ذرا غور و فکر کرے، بچے کہیں بھی گھر میں ہی اکیلے ہیں تو ہم کہیں نہیں نکلتے، ذرا ہم باہر بھی چلے گئے تو فوری بچے کا خیال آتا ہے، اندر آ جاتے ہیں۔ یہاں ایک ماں ہے اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نومولود ہے، غار میں چھوڑ دی، اللہ کے حوالے کر دی اور نکل گئی۔ اب ہمارا یہ خیال ہے سادہ سا
کہ اللہ تبارک و تعالی پرورش کیسے کرتا ہے. اللہ کو جاننا ہے تو کیسے جاننا ہے؟ مانتے تو سب ہے. اب دیکھیے کوئی نہیں ہے، بچہ تنے تنہا اکیلا ہے. جیسا ہی ماں وہاں سے گزر جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے سے دودھ کا انتظام فرماتا ہے. یہ ہمارا پروردگار ہے، یہ ہمارا رب ہے. جہاں پر پرورش کے مراحل ناممکن ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالی بندے کو پالتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد کو ہم کیسے پالیں گے. اب نوجوان سوچ رہے ہیں شادی کر لیا تو میں بیوی کو کیسے پالوں گا، بچے کو کیسے پالوں گا. یہ اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے. پالنہار تو پروردگار ہے. تیرے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے پالنے کی، تیرے اندر کوئی ایسی سکت نہیں ہے پالنے کی. پھر اوپر سے یہ خیال بھی آ رہا ہے کہ میں سیٹل ہو جاؤں گا، میں تھوڑا کمانے لگوں گا، میں اپنے خرچے پورے اٹھا لوں گا. جب خرچے میرے پورے ہوں گے، جب پیسے بچتے رہیں گے، تب جا کر شادی کروں گا. 50-60 سال ہوئے تو بھی نہیں ہوتا ویسا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت ایسی ہے. دیکھیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں جیسا ہی بچہ بیچلر رہتا، اکیلا رہتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس کے اکیلے کی ذمہ داری لیتا ہے. یعنی اس کے اوپر اتنی ہی پریشانی ڈالتا ہے، اتنی ہی مصیبت ڈالتا ہے، اتنا ہی کام اس سے لگاتا ہے جتنا وہ سہ سکتا ہے. پھر اس کے بعد یہ چند دنوں کے بعد شادی کرا. شادی جیسا ہی کر لیا، جیسا ہی عقد ہو گیا، ایجاب و قبول ہوا. ایسا ایجاب و قبول ہوا، دونوں نے، عاقد اور عاقدہ دونوں نے کہا کہ قبول ہے، قبول ہے. یہاں سے بھی بولے، وہاں سے بھی بولے. جیسا یہ قبول ہے مکمل ہوا، اللہ تبارک و تعالی یہ جو بچہ شادی کیا اس کے ذرائع اسباب میں اضافہ فرما دیتا. یہ اس کی ربوبیت کی تجلی ہے، یہ اس کے ربوبیت کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے ہی ایک مرد کے ساتھ لوگ بڑھتے رہتے ہیں، پہلے بیوی آئی، پھر اس کے بعد بچہ آیا، پھر اس کے بعد ایک اور بچہ آیا. جیسا لوگ بڑھتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کمائی تو اس کی اتنی ہی رہتی ہے، اللہ اس کی کمائی کے اندر برکتیں ڈال دیتا ہے. پہلے یہ 2 لوگ اتنی کمائی میں کھایا کرتے تھے، اب اسی کمائی میں بچے کا خرچہ بھی مکمل ہو رہا ہے. پہلے 3 لوگ اس کمائی میں مکمل کھایا کرتے تھے، اس میں گزارا کرتے تھے. ایک اور بچہ ہو گیا، اسی کمائی کے اندر ایک اور بچہ بھی پرورش پا رہا ہے. کیا ہم نے کبھی یہ غور کیا؟ نہیں. ارے جاننا پہچاننا اسی کو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اس کو پہچاننا ہے، اس کی ربوبیت کو پہچاننا ہے تو ہم اپنے خرچوں کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے خرچے، یہ میرے اکیلے کا خرچہ تھا، اس خرچے میں میری بیوی بھی پل رہی ہے، اس خرچے میں میرا بچہ بھی پل رہا ہے، اس خرچے میں میرے ایک اور بچہ بھی پل رہا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو اکیلا چھوڑ کر دودھ کا انتظام انگوٹھے سے ہے. 2 فرشتوں کو مقرر فرما دیا، اسرافیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کو. وہ پہرا دے رہے ہیں. بچہ بڑا ہوتے جا رہا ہے، پرورش ہو رہی ہے، اللہ پال رہا ہے. ماں آتی ہے، دیکھتی ہے، حیرت زدہ رہ جاتی ہے کہ یہ میرے بچے کی پرورش کیسے ہو رہی ہے، مگر اطمینان دل میں بھی ہے کہ اللہ میرے بچے کو پال رہا ہے. پالنہار تو وہی ہے، سب کو وہی پالتا ہے، مگر یہ ہمارے دل کا یقین کہاں گیا؟ اللہ پالتا ہے، اللہ ہماری پرورش کر رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام جب شعور بلوغیت پر آئے، یعنی سوچ سمجھ ان کو آ گئی،
تو دیکھیے سوچ سمجھ جیسا ہی بندے کو آتی ہے، سمجھ آنا سوچ آنے پر بچہ کیا کرتا؟ بابا کو پکارتا، ماں کو پہچانتا، باپ کو پہچانتا، دادا کو پہچانتا، دادی کو پہچانتا، یہ جو قریبی خونی رشتہ دار ہے ان کو پہچانتا ہے، ان سے باتیں کیا کرتا ہے۔ یہ خلیل اللہ، ان کا معاملہ ایسا ہے، یہ نبی بھی ہے مگر ان کا معاملہ ایسا تھا، جیسا ہی شعور آیا سب سے پہلا کلام یہ ہے، میرا یہ پالنے والا کون ہے؟ یہ مجھے کیسے پال رہا ہے؟ میں کیسا پل رہا ہوں؟ پالنہار کون ہے؟ یہ جستجو، یہ جذبہ ذہن کے اندر، دل کے اندر آیا اور پالنہار کو تلاش کرنے خلیل اللہ نکل گئے۔ جب غار کے باہر نکلے، دیکھتے ہیں سورج کو، دیکھتے ہیں رات کے وقت آپ نکلے تو چاند کو آپ نے دیکھا، دیکھ کر کہا رے یہ تو اندھیرے کو روشن کر دیا، ہو سکتا ہے یہ خدا ہوگا، کیونکہ یہ پوری کائنات کے اوپر مقام پر ہے، ہو سکتا ہے وہ وہاں سے دیکھ رہا ہے اور کائنات کی پرورش کر رہا ہے۔ اور وہ خدا سمجھ کر باہر نکلے، اندر چلے گئے۔ پھر جب دوسری مرتبہ نکلے، آدھی رات کا وقت ہے، ستارے چمک دمک سے باہر نکلے ہوئے ہیں، ایک بڑا ستارہ نظر آیا۔ کہنے لگے وہ چاند، وہ تو کہاں گیا؟ چاند چلا گیا، ستارے نظر آ رہے ہیں۔ نہیں وہ خدا نہیں، یہ ستارہ خدا ہے، یہ کس طرح سے چمک رہا ہے۔ اب جب دن میں باہر نکلے تو دیکھتے ہیں سورج، وہ رات بھی گئی، وہ چاند بھی گیا، وہ ستارہ بھی گیا۔ اب سورج کو دیکھ کر کہتے ہیں ارے یہ ہے اصل خدا، پوری رات کو، پوری تاریکی کو روشنی میں بدل دیا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے یہ خدا ہے۔ جب پھر مغرب آئی، وہ بیچارہ سورج کسی کی مخلوق تھا، وہ بیچارہ سورج کسی کی تخلیق کردہ تھا، اس کو ڈوبنا تھا، وہ ڈوب گیا۔ پھر دیکھتے ہیں وہ سورج بھی ڈوب گیا، اب اپنے اندر اطمینان پاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نصیحت ہے ابراہیم علیہ السلام کی تمام عالم اسلام کے لیے۔ وہ کیا نصیحت ہے؟ آپ کہتے ہیں خدا ہوتا وہ ہے جو کسی کے سائے میں نہیں رہتا۔ خدا کی شان یہ ہے کہ اس کو کبھی فنائیت نہیں ہے، وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، اس کی ذات قائم ہے، وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، اس کو کوئی نہ نکال سکتا ہے، نہ ڈبا سکتا ہے، نہ اس کا کوئی زوال آ سکتا ہے، نہ اس کو کوئی فنا کر سکتا ہے۔ ایسی ذات بابرکت کو خدا کہتے ہیں۔ آپ بے ساختہ یہ جواب دینے لگے کہ اے میرے پالنے والے خداوند قدوس، میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں، میں یہ مخلوق کو خدا سمجھ بیٹھا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اے پروردگار، بے شک میں تیری طرف رخ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ تو ہی اس زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، یہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا تو ہے۔ بظاہر تو نظر نہیں آ رہا، بظاہر تو تمام کائنات سے چھپا ہوا ہے، مگر یہ چھپنا ہی رب کی سب سے بڑی شان ہوا کرتی ہے۔ چھپ کر بندے کی تخلیق کر رہا ہے، پال رہا ہے بندوں کو۔ یہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق بھی یہاں دیکھیے کیسی ہے۔ یہ ہم جو قربانی دے رہے ہیں، ذرا سوچیں یہ قربانی اللہ کس کی پوچھ رہا ہے؟ کون سی قربانی ہم اللہ کی بارگاہ میں دے سکتے؟ کیا دے سکتے ہیں ہم؟ ہے کیا ہمارا اللہ کو دینے کے لیے؟ کیا ہے ہمارا؟ کچھ بھی نہیں۔ بتائیے کوئی ایسے ہیں
جو کہہ سکتے ہیں یہ جسم ہمارا ہے، ہم خرید کر لائے نہیں. کوئی یہ کہہ سکتے ہیں یہ جسم کے اندر جو طاقت اور قوت ہے، کہیں کسی دکان میں ہم نے خریدا، کہیں فیکٹری میں، کوئی کمپنی میں ہم نے خریدا، کوئی مال میں ہم نے خریدا، نہیں. یہ طاقت بھی ہماری اپنی نہیں ہے، نہ جسم ہمارا ہے، نہ یہ طاقت ہماری خود کی اپنی ہے. اب جو پیسے آ رہے ہیں یہ ہماری طاقت سے ہم نہیں کمائے. جو پیسے ہمارے پاس آئے وہ پیسے کس کے ہیں؟ جسم خدا دیا، پیسہ بھی خدا دیا، طاقت و قوت بھی خدا دیا. اب خدا کہہ رہا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہہ رہا ہے ہرگز 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 نہیں، نہ تمہارے جانور کا گوشت ہم تک پہنچتا ہے، نہ تمہارے جانور کا خون ہم تک پہنچتا ہے، نہ ہم تمہارے جانور کو دیکھتے ہیں. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، ہم ہرگز یہ نہیں دیکھتے. ہم کیا دیکھتے ہیں؟ تمہارے دل کے ارادے کو اور نیت کو دیکھتے ہیں. کیوں نہیں دیکھتے پروردگار وہ؟ یہ کبھی ہم نے سوچا کیوں جانور کو نہیں دیکھتے وہ؟ کیوں نہیں دیکھتے بھائی؟ ہم اتنی محنت سے دیکھ کر خرید کر لیے، ہر جگہ چیک کیا، ہر جگہ پکڑ پکڑ کر ہم نے دیکھا جانور کو کہ یہاں کتنا گوشت ہے، اس کی یہ ران میں کتنا گوشت ہے، اس کے یہ پیٹ میں کتنا گوشت ہے، یہ دبلا ہے، یہ پتلا ہے، یہ موٹا ہے. ہر جگہ ہم نے چیک کر کے جانور کو خریدا، مگر پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو نہیں دیکھتے. کیوں نہیں دیکھتے؟ ارے وہ جانور بھی اسی کی مخلوق ہے، اسی نے پیدا فرمایا، اس لیے وہ نہیں دیکھتے. یہ جانور اس کی مخلوق ہے، اس نے پیدا فرمایا ہے، اس لیے نہیں دیکھتے. وہ خون کو کیوں نہیں دیکھتے؟ خون بہانے کا حکم بھی تو اسی نے فرمایا ہے، اس لیے وہ خون بھی نہیں دیکھتے. پیسوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اس لیے کہ پیسہ بھی اسی نے دیا ہے کسی نہ کسی ذریعے سے. کون ہے بتائیے؟ مالدار بن گیا میں اپنی خود کی کمائی سے، میری خود کی طاقت تھی، میرا خود کا جسم تھا، میں خود سے پیدا ہو گیا، میں خود سے طاقت لا لیا، میں خود سے کما لیا. یہ کہنے والے کون ہے؟ کوئی نہیں. ہر کوئی خدا کا محتاج ہے. محتاج بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرے خود کا ہے، سب خدا کا ہے. اب پیسہ بھی اللہ ہی دیا. اب کہہ رہا ہے نیت کو دیکھتا ہے، نیت خدا کی نہیں ہوتی. تقویٰ خدا کا نہیں ہے، ارادہ خدا کا نہیں ہے. اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ تمام چیزوں کو ہم اس لیے نہیں دیکھتے کہ یہ ہماری پیدا کردہ ہے، یہ ہماری مخلوق ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے بنا لیے. مگر تمہاری نیت یہ تمہارے اندر پیدا ہوتی ہے، یہ ارادہ تمہارے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ تمہارے اندر کے نفوس سے تمہاری نیت ظاہر ہوتی ہے. اس لیے اللہ فرما رہا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، بندے کے تقوی کو ہم غور و فکر کرتے ہیں. اب دیکھیے تقوی اسی کا ٹھیک رہتا ہے، تقوی اسی کا صحیح سلامت رہتا ہے جو خدا کے پالن ہاری کا یقین رکھتا ہے. کبھی یہ نہیں سوچنا، ہر جگہ یہ خیال رکھو اللہ ہمیں پال رہا ہے. غور و فکر کرنا، اللہ کی پرورش پر غور و فکر کرنا ہی اللہ کو جاننا ہے. جس طرح ابراہیم خلیل اللہ پیدا ہوتے ہی رب کی تلاش میں نکل گئے، تمام تر آزمائش، اب یہ پیدا ہوتے ہی اللہ آزمانا شروع کر دیا. یہ کم سنی کے عالم میں نومولود آپ دودھ پیتے بچے ہیں، غار میں پرورش پا رہے ہیں. یہ کیا کم پریشانی ہے، یہ کیا کم مصیبت ہے جو ماں باپ کے بے سایہ، ماں باپ کے بغیر پرورش پا رہے ہیں. کون ایسے بچے ہیں جو کسی کے سہارے کے بغیر پرورش پاتے ہیں؟ مگر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہ ذات والا ہے جو خدا کے سائے میں پل رہے تھے. اسی لیے ان پر بہت بڑی بڑی آزمائشیں شروع سے ہی لگی ہے. توحید کا کس طرح سے درس دیا دیکھیے، تمام کائنات کو، تمام عالم اسلام کو توحید کا درس اس طرح دیا
کہ تم کسی پر یقین مت رکھو، تمہارے جیب میں اگر پیسہ ہے اس پر یقین نہیں، مولا پر یقین ہو۔ ہمارا حال جیب میں اگر 1000 روپے ہے سمجھو بس خاص، ہمارے اتنا بڑا آدمی نہیں، رقم رکھی ہوئی ہے 1000 روپے 200-500 کے نوٹا جیب میں سمجھو، کہیں بھی نکل جاتے ہم، پیسے ہے بھائی پیٹرول ڈالا لے سکتے۔ پیسوں پر ہمیں جو یقین ہے، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں تمہارے پاس کتنا بھی مال آ جائے، مال پر یقین نہیں، اللہ پر یقین ہو۔ مال تو ایک ذریعہ ہے، مال تو ایک اسباب ہے تمہارے پاس، مگر سب کچھ دینے والا پروردگار ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام غار سے باہر نکلے، ان کے چچا آزر ان کا نام ہے، وہ لے گئے اپنے گھر، لے جا کر بت کو تراش رہے ہیں۔ آزر کا کام یہ ہے کہ وہ بت کو تراشتے تھے، بت کو تراشنا، بت بیچنا۔ ابراہیم علیہ السلام سوال کرے، اے چچا، یہ بت کو تم جو تراش رہے ہیں، یا کیا حقیقی تمہارا خدا ہے؟ چچا کہے یہ سب کا خدا ہے، میرا اکیلے کا نہیں۔ اچھا تو خدا دیکھنے میں ایسا ہے یا یہی خدا ہے؟ تو آزر کہنے لگا کہ خدا یہی ہے، ہم ان کی مورتیوں کو، ان کے پتلوں کو بناتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہے جب خدا ہے تو پتلوں کی کیا ضرورت ہے؟ پتلوں سے کیا کام ہے؟ پتلوں سے مدد لینے کا معاملہ ہی نہیں ہے، خدا تو ہے نا۔ تو کہتے ہیں خدا کی پہچان کرنے کے لیے پتلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے نہیں، یہ تو خدا اور بندے کا معاملہ نہیں ہے، خدا وہ ہوتا ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتا پھر بھی پرورش کرتا ہے، اور بندہ وہ ہوتا ہے دیکھ کر یقین نہیں کرتا، خدا پر بن دیکھے یقین کرتا ہے۔ بندے کی بندگی کب مکمل ہوتی ہے؟ دیکھنے کے بعد نہیں، بن دیکھے دیوانے ہو کر جب رب کی بندگی پر یقین آ جاتا ہے، اسی کو اصل میں بندگی کہتے ہیں۔ دیکھ کر تو کوئی بھی یقین کر لے گا۔ اسی پر ایک واقعہ یاد آیا، حضرت ہارون رشید ایک بادشاہ تھا، حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کو بہلول دانا اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ میں مجذوب حیثیت رکھتے تھے، یعنی کہ مجذوب اس کو کہتے ہیں، اس کو کس کا بھی خیال نہ رہتا، نہ اپنے کپڑوں کا رہتا ہے، نہ اپنے جسم کا رہتا ہے، نہ اپنے کسی حال کا خیال رہتا ہے، صرف اللہ کا خیال رہتا ہے، اس کو مجذوب کہتے ہیں۔ تو یہ وہ اللہ والے ہیں، بہلول دانا رحمت اللہ علیہ۔ ہارون رشید کے محل کے سامنے ریت کے گھر بنا رہے تھے، تو ہارون رشید باہر نکلا، باہر نکل کر کہا کہ بہلول یہ کیا چھوٹے بچوں والی حرکت کر رہے ہیں، یہ تو ریت میں مٹی میں تو بچے کھیلتے، تم کیا کر رہے؟ تو آپ کے زبان سے بے ساختہ یہ جملے نکلے، میں محل بنا رہا ہوں۔ اور دیکھنے میں وہ مٹی سے آپ محل ہی بنا رہے تھے، اور محل بھی کہاں کا تجھے معلوم ہے، میں جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ تو ہارون رشید نے کہا یہ کیا پاگلوں جیسی بات کر رہے ہیں؟ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون، یہ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کی مریدہ تھی، بہت ان پر یقین کرتی تھی۔ وہ جھٹ سے آئی، آ کر کہنے لگی اے بہلول دانا، کتنے میں بیچنے کا ارادہ کیا؟ کہا 5 درہم میں۔ جب ہی 5 درہم نکالی اور دے دی، دیتے ہی کہا جاؤ تمہارا محل جنت میں تیار ہے۔ اور بہلول دانا کی یہ باتیں سن کر، زبیدہ خاتون کا یہ عمل دیکھ کر، ہارون رشید دونوں کو پاگل سمجھنے لگا
ارے یہ کیا دونوں انہوں بیچ رہے انہوں خرید رہے, یہ کیا دیوانے حرکتاں ہیں. یہ اس کے ذہن میں خیال تھا. گیا اپنے محل میں, آرام سے جو ہے بستر پر لیٹا, اس کو نیند لگ گئی. جیسا ہی خواب آیا, خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک بہت خوبصورت باغیچے میں وہ ہے, اور روایت میں یہ لکھا جاتا ہے کہ جنت میں وہ چلا گیا. اور جیسا ہی اندر گیا, باغیچے میں گیا, دیکھتا ہے کہ یہ بہت بڑا عالی شان محل تیار ہے, اور اس محل کے باہر پلیٹ پر تختی پر لکھا ہوا ہے زبیدہ خاتون. اور اس دروازے کے پاس 2 فرشتے پہرا دے رہے ہیں. جاتے ہی ہارون رشید کہنے لگا یہ میری بیوی کا محل ہے, میں اندر جانا چاہ رہا ہوں. تو فرشتے بولے وہ تمہارا تو نہیں ہے نا, تمہاری بیوی کا ہے, تمہاری بیوی کی کمائی کا ہے, جس کا ہے ہم اس کو جانے دیتے ہیں, کسی دوسرے کو نہیں. شوہر تم دنیا میں ہے, یہ آخرت کا معاملہ ہے. اب جیسا ہی یہ خواب دیکھا, پسینہ پسینہ ہو کے اٹھ کے دیکھا تو ویسے ہی بہلول دانا جو ہے ریت کے گھر بنا رہے. جا کر وہ پسینے میں شراب خور ہے, جا کر پوچھا ہے بہلول دانا مجھے بھی ایک گھر دو, میں بھی یہ خریدنا چاہ رہا ہوں. کتنے میں؟ 5000 درہم. اب حیران ہوا, کہا کہ پہلے تو 5 درہم میں بیٹا, اب 5000 میں بیچ رہے ہیں. کہا پہلے تم نے دیکھا نہیں تھا, اب تم دیکھ کر آ رہے ہو, اس لیے قیمت میں اضافہ ہو گیا. جب کوئی بندہ بن دیکھے تقلید کرتا ہے, بن دیکھے یقین کرتا ہے, اس یقین کو اصل میں یقین کہا جاتا ہے. ہاں ہم نے پروردگار کو نہیں دیکھا, ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا, مگر پھر بھی ہم اس پر یقین کرتے ہیں, یہ ہمارا ایمان ہے. ہم پھر بھی اس پر توکل کرتے ہیں, یہ ہمارا بھروسہ ہے. اسی بھروسے کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ, تمہارا کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ ہمارا ہے. اب تمہارے دل کے اندر کیا ارادہ ہے, نیت ہے, ہم اس کو دیکھتے ہیں. تم اپنی نیت میں اضافیت کرو, تم اپنے نیت کو بدلو, نیت کو اس طرف پھیرو کہ یہ خدا کی طرف سے ہے اور میں خدا کی راہ میں قربان کر دیا برخاست. یہ ہے معاملہ دوستو. اللہ کی پہچاننے والے ہی اس کو پہچانتے ہیں. رب کو پہچاننا کوئی معمولی بات نہیں. جو پہچانتا ہے وہ ہر لمحے پر غور کرتا ہے. ایک وقت وہ بھی آتا ہے, یہ جاننا پہچاننا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. ایک مرحلہ وہ بھی آتا ہے, خدا بندے سے خود پوچھتا ہے اے بندے بتا تیری رضا کیا ہے. وہ معاملہ بھی آ جاتا ہے, جاننا پہچاننا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, خدا کو وہ بندہ پا لیتا ہے. پانا بھی یہ ہے, چاہت جب خدا کو پانے کی ہمارے اندر آتی ہے, ہمارے اندر خدا کو پانے کی چاہت آ گئی اور ہم اس کو جاننا پہچاننا شروع کر دیے, ایک مقام آئے گا ہم خدا کو ایسے پالیں گے, اپنے اندر ایسا سما لیں گے خدا کو, جہاں کہیں دیکھے خدا ہی خدا نظر آئے گا, اس کے کرشمے نظر آئیں گے. اب ہم دنیا کو جس نظر سے دیکھتے ہیں وہ نظر ہماری دنیا دار کی نظر ہے. دنیا کو ہم دنیا کی حیثیت سے دیکھتے ہیں, بندے کو ہم بندے کی حیثیت سے دیکھتے ہیں, مخلوق کو ہم مخلوق کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. مگر جب خدا کو کوئی پا لیتا ہے تو وہ ہر مخلوق میں رب کی تجلی کو دیکھتا ہے. ہر مخلوق کے اندر بندے سے جب ملاقات کرتا ہے, بندے سے جب کلام کرتا ہے تو ادب و احترام سے کلام کرتا ہے. کیوں کلام ادب اخلاق سے احترام سے کیوں کرتا ہے؟ اس کے دل میں یقین آ جاتا ہے کہ میرے ساتھ خدا ہے, اس کے ساتھ بھی خدا ہے. اگر میں اس سے بدتمیزی سے بات کروں گا میرا خدا ناراض ہو جائے گا. کیوں؟ اس بندے کے ساتھ بھی خدا ہے. خدا جس کے ساتھ ہوتا ہے, اگر ہم اس سے مقابلہ کریں گے, اگر ہم اس کے ساتھ بدتمیزی سے بات کریں گے, اگر ہم اس کے ساتھ بد اخلاقی سے بات کریں گے, یہ جو ہمارے ساتھ خدا ہے وہ خدا ناراض ہو جائے گا. یاد رکھیں ہر بندے کے ساتھ خدا ہے. خدا کا یہ معاملہ ہے, ہر کثرت میں وحدت ہے اور ہر وحدت میں کثرت ہے. یہ شان وحدانیت ہے اللہ کی. دیکھیے کثرت کس کو کہتے ہیں؟ یہ پوری کثرت ہے.
اور ہر بندہ یہ دعویٰ کر رہا ہے میرے ساتھ اللہ ہے، میرے ساتھ اللہ ہے، میرے ساتھ، وہ صف سے لے کر وہاں کی صف تک سب کہہ رہے ہیں میرے ساتھ اللہ ہے۔ اب ذرا تو غور کرے، اللہ تو ایک ہی ہے، سب کا دعویٰ ہے میرے ساتھ ہے، اب یہ صف میں کتنے لوگ جمع ہو گئے؟ اب یہ ہے ہمارا ذہن، اتنے خدا ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں، خدا کی شان ہی یہی ہے، سب کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ اکیلا ہے۔ اسی کو قل هو اللہ احد کہتے ہیں، یہی شان خدا کی ہے، وہ اللہ الصمد ہے، وہ احد ہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے بھی وہ ایک ہی ہے، مگر سب کے ساتھ ہے، سب کے ساتھ ہے اور سب کی پرورش کر رہا ہے، چھوٹے بچے کی بھی وہی پرورش کر رہا ہے، بڑے بوڑھے کی بھی وہی پرورش کر رہا ہے، ایک جانور کی بھی وہی پرورش کر رہا ہے، ایک چھوٹی سی چمٹی کی بھی وہی پرورش کر رہا ہے، کسی کو پیسہ دے رہا ہے اسی کے ذریعے سے آ رہا ہے، یہ اس کی خود کی کمائی کا نہیں، کسی کو کمانے کی طاقت دے رہا ہے، کون دے رہا ہے؟ اللہ ہی دے رہا ہے۔ یہ جانور ہم نے جو ذبح کیا ہے، لایا ہے، قربان کیا ہے، یہ کس کا ہے؟ یہ بھی اللہ کا ہے، مال بھی اللہ کا، جان بھی اللہ کی، یہ ہمارے ہاتھ ذبح کرنے والے یہ بھی اللہ کے، ہر چیز اللہ کی۔ اب میں نے شروع میں کہا تھا ہم نے کیا حق دیا ہے اللہ کی بارگاہ میں، کس طرح کا ہم کس کو رعب دکھاتے ہیں، کیسا اطمینان ہے ہمارے دلوں میں کہ میں نے اتنا بڑا جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ کیا اس بے وقوف کو یہ معلوم نہیں؟ اس کم بخت کو یہ معلوم نہیں؟ ارے وہ تیرا نہیں تھا، وہ بھی خدا کا ہی تھا۔ کیا ہے ہمارا اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے؟ اسی یقین کو ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے دل میں رکھ کر بیٹے کے گردن پر چھری چلا دی۔ یہ دل میں یقین تھا، یہ اطمینان تھا، یہ بیٹا میرا نہیں ہے، یہ خدا کی امانت ہے، اسی کی امانت کو اسی کے سپرد میں کر رہا ہوں برخاست۔ یاد رکھیں، اب ہمیں قربانی کیا دینا ہے؟ ہم نے کچھ قربانی نہیں دی، سب اللہ کا تھا، اللہ کے حوالے کر دیے۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی اپنی بری عادتوں کی ہے، جو ہم پہلے تھے، جو ہم پہلے گنہگار تھے، جو ہم پہلے جیسے تھے، وہ عادتیں ختم کر دے، تمام تر بری عادتوں کو قربان کر دینا، یہ سب سے بڑی قربانی ہے۔ یہ سب جو قربانی ہم نے کیا وہ اللہ کا تھا، اللہ لے لیا۔ ہماری قربانی یہ ہے کہ ہم جھوٹ کو قربان کر دیں، ہم کینے کو، کپٹ کو، حسد کو، تمام تر بری عادتوں کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دینا، یہ اصل میں قربانی ہے۔ یاد رکھیں، یہ ہمارے دل کے اندر، ذہن کے اندر، زبان کے اندر، کانوں کے اندر، ہاتھوں کے اندر، پیروں کے اندر جتنے بھی گناہ ہیں نا، یہ گناہوں کو اللہ کے لیے ختم کر دینا، یہ ہماری قربانی ہے۔ تب ہم اطمینان کر سکتے ہیں کہ میں خدا کے لیے قربانی دیا۔ اب ہم نے کچھ بھی نہیں دیا، مگر اس کی شان یہ ہے، وہ کہہ رہا ہے خون کا خطرہ نیچے گرنے سے پہلے جانور کے جسم میں جتنے بال ہیں اس سے بھی کئی گنا زیادہ قربانی کرنے والوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہوں۔ یہ اس کی شان ہے، ہر چیز اپنا رکھتے ہوئے ہی بندے کو بھی بخش رہا ہے۔ یاد رکھے، اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے پروردگار، تو بہتر ہدایت کرتا ہے، ہماری ہدایت فرما، تو بہتر نصیحت کرتا ہے، ہماری نصیحت فرما، تو بہتر حفاظت کرتا ہے، ہماری حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔